بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. یہ سورہ بقرہ اور پہلے پارے کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے. چونکہ آج سے یا ہمیشہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت چاہے تراویح میں ہو یا پھر عام طور سے جو مسلمان پورے سال نہ بھی پڑھتا ہو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ان آیتوں کا تعلق بظاہر قرآن مجید سے ہی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جو تقریباً 30 پاروں میں ہے مکمل یہ نازل ہوا 23 سال 20 پر 3 سال میں تدریجاً آہستہ آہستہ ضرورت جیسے بڑھتی رہی ویسے نازل کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے جب بھی کوئی آیت اترتی تو کفار مکہ کا مزاج یہ تھا وہ کہتے ہیں یہ تو جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ. یہ خود اپنی جانب سے یہ باتیں لکھ کر لاتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں. یہ خود ان کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے. جب بہت ہو گئے یہ الزامات اور پانی سر سے اونچا ہوا تو قرآن مجید نے اس پوری کائنات میں اب تک ایسا چیلنج کسی نے کسی کو نہیں کیا تھا. قرآن نے پہلی مرتبہ اور اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا تھا. قرآن نے صاف یوں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا جو ہم اپنے بندے محمد پر نازل کرتے ہیں اتارتے ہیں ان آیتوں میں تمہیں شک ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہو رہا مکمل تو ہم بڑی آسان باتوں سے کہہ رہے ہیں چیلنج کی شکل میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایک سورت چھوٹی سی جیسے ہماری کتاب میں ایسی لا کر دکھاؤ. ایسی لے کر کیونکہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز ہو میں کہنے لگوں نہیں کاپی کی ہے اوریجنل نہیں ہے اور حالانکہ آپ کے پاس وہ چیز اوریجنل ہو اصلی ہو تو آپ غصے میں کیا کہیں گے تو بنا کر دکھاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا بالکل ایسا ہی سوال رکھا بہت آسان. تمہارا دعویٰ یہ ہے محمد بنا کر لاتے ہیں اور محمد تمہارے ہی میں سے ایک ہے تمہارے درمیان پیدا ہو ان کے والد کو تم جانتے ہو ان کے خاندان کو تم جانتے ہو جو زبان تم بولتے ہو عربی وہی زبان محمد رسول اللہ بولتے ہیں سب کچھ تم جانتے ہو اور جس زبان میں قرآن ہم نازل کر رہے ہیں یہ کیا ہے اس کے تم ماہر ہو اور حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمانے کے عربی زبان کے بہترین ماہر تھے. قرآن نے آسان بات کہی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد بنا کر لاتے تو لاؤ. معلوم تھا پہلے سے رزلٹ کیا ہے لا نہیں سکتا کوئی قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور قرآن نے ایک بات اور کہی کیونکہ انسان کا مزاج یہ جب میرے اور آپ کے ذمہ کوئی کام کیے جائے اگر اپنے سے نہ ہو تو کس کی مدد لیتے ہیں دوستو احباب کی. قرآن نے وہی کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ چلو تم سے نہیں ہوا ہے ان کی بھی مدد دیکھو ان کنتم صادقین من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی لے آؤ. معلوم تھا وہ نہیں کر سکیں گے تو قرآن نے خود جواب دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم سے نہیں ہو رہا اور
اور پھر قرآن خود بھی کہہ رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، ہم جانتے ہیں تم کر بھی نہیں سکتے، کبھی کوئی نہیں کر سکتا. تو یاد رکھو اس کتاب کو جھلا کر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو جو کل کو تم سے ملنے والی. اور کیسی وہ آگ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگی، انسان اور پتھر. قرآن کو اللہ نے ہم کو ڈرایا، ہماری کتاب کو جھلا تو رہے ہو، شک تو کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ ہم نے ایک ایسی آگ کو تیار کر رکھا ہے جو جس کا ایندھن صرف جس میں آگ جلے گی وہ دہکے گی انسانوں سے، پتھروں سے. اعدت للکافرین، اور ہم نے اس کو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. جو قرآن کا چیلنج آج بھی ایسے ہی باقی ہے 1400 سال سے، اور تا قیامت ایسے ہی رہے گا. نہ تو کوئی ایسی ایک آیت بھی کوئی ایسی نہیں لا سکتا. کیوں؟ یہ انسانوں کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کلام اللہ نے اللہ رب العالمین کی ذات سے نکلا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ اس آیت کو ظاہراً پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کر لگتا یہ ہے کہ یہ خطاب کافروں سے تھا، منکروں سے تھا. مگر قرآن کی آیت کے اشاروں میں مجھ سے اور آپ سے بھی باتیں کرتی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ آج خود ہمیں جتنا کم یقین قرآن مجید پہ ہے کسی اور پر اتنا کم یقین نہیں. قرآن کی باتوں کے علاوہ ہر چیز پر ہمیں یقین 100% رہتا ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے صحیح حدیث، اور حضرت ابن مسعود کے گھر میں ان کے علاوہ ان کی بیٹیاں تھیں، کوئی مرد دوسرا کمانے والا نہیں تھا. اللہ کے نبی کی وہ حدیث اپنے موضوع الوفات میں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر گھر میں تنگی ہو، روزی میں برکت نہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو تو سورۃ الواقعہ کی تلاوت سونے سے پہلے کر دیا کرو. خود میں اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے جس کو اس بات پر یقین. اس کے علاوہ ہم سب کر لیں گے، سب. کوئی بتا دے کسی عامل کے پاس چلے جاؤ، کسی پھل پر کچھ پڑھوا کر لے آؤ، کسی پتھر پر پڑھوا کر لے آؤ، تو آپ تو جانتے ہی نہیں عمارت بنتی ہے نہ جانے وہ کہاں سے. وہ بدترین عمل آیا کہ پتھر پر کچھ پڑھوا کر موٹے رسی میں باندھ کر اس کو لٹکا دیا جائے اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں. دیٹ مینس یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صاف فرمایا. آپ خود کبھی بخاری پڑھ کر دیکھیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، تمہارے گھر میں تمہیں ڈر لگتا ہے، تمہیں آصف کا خطرہ ہوتا ہے، فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی ناممکن ہے کہ کوئی غلط چیز وہاں ہو جائے. اب جب تلاوت نہیں ہوتی، صبح ہوتی ہے تو ٹی وی کی اسکرین کے ساتھ، شام ہوتی ہے تب جا کر وہ اسکرین بند ہوتی ہے، وہ بھی نہ ہو تو اب تو ظاہر موبائل نے وہ حال کر دیا ہے کہ آپ ہم سے زیادہ جانتے کہ شاید اس سے زیادہ اولیانیت اور ننگاپن کسی زمانے میں نہ ہوا. کتنی بھی مثالیں آپ لے لیں، خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ جتنا آج کے زمانے میں یا آج کے زمانے کے مسلمان کا یقین قرآن پر جتنا کم ہے، اس سے پہلے کبھی گرا، کبھی بھی گرا. اب مثال کے طور پر برادران وطن آتے ہیں، ان کے اوپر تو اسلام لاگو نہیں ہوتا، وہ اسلام کو نہیں مانتے. ہمارے دوست و احباب بھی آتے ہیں بچوں کو تندرست کرانے کے، اچھی بات ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اور حضرت حسن اور حسین پر آپ یہ کیا کرتے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ رات کو جب سویا کرو اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم بھی کر دیا کرو، ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر بھی لیا کرو، کچھ نہیں ہوگا. آپ نے یہاں تک فرمایا تمہیں ڈر لگتا ہے، گھر سے، گھر کے اندر سے الگ الگ آوازیں آتی ہیں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرو. اتنی چیزیں آپ نے فرمائی ہیں کہ ایک موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ ہم دوسروں کا سہارا لیں یا قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان پر عمل کی توفیق